حکایات صحابہ میں سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا انتقال۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں احد کی لڑائی میں پیش کیا گیا، 13 سال کی میری عمر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ میرے والد صاحب نے بھی سفارش کی کہ اس کے قوا طاقت اچھی ہے اور ہڈیاں موٹی مضبوط ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر میری طرف اوپر کو اٹھاتے تھے، پھر نیچے کر لیتے تھے۔ بالآخر کم عمر ہونے کی وجہ سے اجازت نہیں دی۔ میرے والد اس لڑائی میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ کوئی مال وغیرہ کچھ بھی نہ تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ جو صبر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتے ہیں، اور جو پاک بازی مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پاک باز بنا دیتے ہیں، اور جو غنا بے پرواہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنا عطا کرتے ہیں۔ میں نے یہ مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر کچھ نہ مانگا، چپکے سے واپس ہی آ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ رتبہ عطا کیا کہ 9 عمر صحابہ میں اس بڑے درجے کا عالم دوسرا مشکل سے ملے گا۔ عمر ہے 13 سال اور کارنامہ کتنا بڑا، فائدہ بچپن کی عمر اور باپ کے صدمے کے علاوہ ضرورت کا وقت، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام نصیحت کو سن کر کے چپ چاپ چلے آنا اور اپنی پریشانی کا اظہار تک نہ کرنا، کیا آج کل کوئی بڑی عمر والا بھی کر سکتا ہے؟ سچ یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے اپنے رسول کی مصاحبت اور صحابیت اور دوستی کے لیے ایسے ہی لوگ چنے تھے جو اس کے اہل تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو خاتمے میں آتا ہے کہ اللہ نے سارے آدمیوں میں سے میرے صحابہ کو چنا۔ عمر ہے صرف 13 سال اور گھر چلانے والا ابا، اور اس کا بیٹا ایک ہی ہے 13 سال کا۔ ابا جہاد کے لیے جا رہا ہے، لڑنے کے لیے تیر و تلوار کے بیچ میں۔ وہ ابا خود سفارش کر رہا ہے کہ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوٹے ہونے کا فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے اس لیے جہاد میں نہ چلے، تو ابو کہتا ہے کہ حضرت یہ جسمانی بڑا مضبوط ہے، ہڈیاں موٹی ہیں، طاقتور، اس کو لے چلیں۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جہاد کے لیے اس مرتبہ نہ چلے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میری عمر 13 سال، ابو فوت ہو گئے، گھر میں سامان وغیرہ شن پانے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دل میں آیا کہ مال غنیمت تو ویسے بھی پیغمبر کریم کے پاس جمع رہتا ہے، اس میں سے اگر کچھ حصہ مجھے بھی مل گیا، اور ضرورت بھی ہے، ابو پیغمبر کریم کے ساتھ جہاد میں شہید بھی ہوئے ہیں، گیا۔ لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب سنی نا، جو اللہ تعالیٰ سے غنا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتے ہیں، میں بس وہاں سے اٹھ کر کے واپس آ گیا۔ کیا پیغمبر کریم سے مانگنا اور پیغمبر کریم کے سامنے یا غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، چھوڑو بس اللہ کے حوالے۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ایسا رتبہ عطا فرمایا کہ اسی جیسا کوئی نوجوان بچوں میں ایسا کوئی دوسرا عالم نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا اعزاز بخشا۔ اور احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ اس بزرگ کی روایتیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل قرآن میں سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یہولہم الفزع الاکبر ولا ینالہم الحساب ہم علی کثیب مسک حتی یفرغ من حساب الخلائق، رجل قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ واما به قوما وهم به راضون وداع يدعو الى الله ابتغاء وجہ اللہ، ورجل احسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامنگیر نہ ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا، اتنے میں کہ مخلوق اپنے حساب سے فارغ ہو۔ وہ لوگ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے جب تک لوگ حساب کتاب میں لگے ہوں گے اور یہ تفریح میں لگے ہوں گے۔ کون ہے؟ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے واسطے قرآن شریف پڑھا اور امامت کی اس طرح پر کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو صرف اللہ کے واسطے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے مالک سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی۔ قیامت کی سختی، اس کی دہشت، اس کا خوف، اس کی مصیبتیں، اس کی تکلیف ایسی نہیں کہ کسی مسلمان کا دل اس سے خالی ہو یا بے خبر ہو۔ اس دل میں کسی بات کی وجہ سے بے فکری نصیب ہو جائے، یہ بھی لاکھوں نعمتوں سے بڑھ کر اور کروڑوں راحتوں سے مغتنم ہے۔ پھر اس کے ساتھ اگر تفریح اور تنعم بھی نصیب ہو جائے تو خوش نصیبی اس سے بڑھ کر وہ کیا ہوگی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قیامت کے دن خوف نہیں ہوگا، خوف سے خالی ہوگا، اور دوسرا جب تک لوگ حساب کتاب میں لگے رہیں گے تب تک یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مشک کے ٹیلوں پر تفریح کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا اعزاز کن کو ملے گا؟ 3 شخصوں کو۔ ایک وہ جو قرآن پڑھے اور لوگوں کی امامت کرائے، یعنی کوئی بھی امام صاحب، اس حال میں کہ مقتدی دیندار اور شریف اور اللہ والے مقتدی اس سے راضی رہیں۔ باقی بے دین شرارتی مقتدی تو پیغمبر کریم کے پیچھے بھی ہوتے تھے۔ عبداللہ بن ابی والے منافقوں کے سردار، وہ نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے لیکن پھر بک بک بھی کرتے تھے۔ تو نیک مقتدی، نیک جماعت جس امام سے راضی ہو، اس امام کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی پریشانی سے، حساب کتاب کے خوف سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امامت کا اور مقتدیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امامت کا منصب انتہائی اعلیٰ عظمت والا بھی ہے، انتہائی خطرناک بھی ہے۔ عظمت والا اتنا ہے کہ سب لوگوں کے نماز کا ثواب اسی ایک امام کو بھی ملے گا۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب ہوگا، اگر امام نماز پڑھتا ہے تو اس کو 200 نمازوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ 200 بندے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک نماز کا اور 200 نمازوں کا فرق نہیں ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن اگر امامت کا اہل نہیں ہے اور امامت کر رہا ہے، اللہ نہ کرے شلوار پلیت ہے اور کوئی پیشاب کا قطرہ لگا ہوا ہے اور نماز میں آ گیا، اور شرعی نقطہ نظر سے اس کی امامت جائز نہ ہو اور امامت کر رہا ہے، تو پھر 200 بندوں کا عذاب بھی اسی کے کھاتے میں آئے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اماموں کی، جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اصلاح فرمائے، اس کی کمی کوتاہی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اور دوسرا وہ شخص جو نماز کے لیے بلاتا ہے، اللہ کے لیے کہ لوگ نماز کے لیے آ جائیں، اللہ کے واسطے، صرف اللہ کے واسطے۔ اور یہ مؤذن کی بڑی شان ہے کہ مؤذن اگر اذان کا حق ادا کرتا ہے، تلفظ صحیح ہے، اللہ اکبر صحیح ہے، پوری اذان اور اقامت صحیح ہے، اور دنیاوی کوئی مفاد لالچ نہیں، اللہ ہی کے لیے ہے، تو پھر اس کا بھی اتنا بڑا اعزاز ہے کہ لوگ پریشانی میں ہوں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تفریح کر رہے ہوں گے۔ لیکن آج کل تو مصیبت یہ ہے کہ اگر بڑے سے بڑا کوئی بزرگ بھی بول دیتا ہے تیری اذان صحیح نہیں ہے، تو بولتے چھوڑو اس کو، کیا پتا۔ یہ بہت بڑا تکبر ہے۔ تو جتنا بڑا اعزاز ہے اتنا بڑا پھر عذاب بھی ہے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے مالک کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے۔ مانا
ایک ہر بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنا ہے کہ اس سے بڑا بھی ہے چھوٹا بھی ہے. چھوٹوں کو بھی عزت بھی انصاف کے ساتھ چلے، بڑوں کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ چلے. ایسا نہ کہ بڑوں کی چمچا گیری کرے اور چھوٹوں کے اوپر ظلم کرے. اکثر یہ مصیبت ہوتی ہے. جو بھی بندہ بڑوں کی چاپلوسی کرتا ہے وہ چھوٹوں پر ضرور ظلم کرتا ہے، اور جو بڑوں کے ساتھ اسی انصاف کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ اسی انصاف کے ساتھ چلتا ہے، اسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنے بڑے اعزاز کا حقدار ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد سمجھنے کی اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فضائل نماز میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت خاب وخسر وإن انتقص من فريضة قال الرب انظر هل لعبد من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر وہ اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا، بامراد ہوگا، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد اور خسارے میں ہوگا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور اگر کچھ نماز میں کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا، دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے، اگر نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے. اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا. سب سے پہلے جو انسان کا حساب کتاب ہوگا وہ نماز کا. اور یہ حقوق اللہ میں سے، حقوق العباد میں سے سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ خون کا ہوگا. کسی کے عزت پر حملہ کیا ہے، کسی کے جان مال پر حملہ کیا ہے، تو نماز اگر پوری نہیں ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نامراد، خسارے میں، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ بندہ جس کی نمازیں پوری نہیں ہوئیں. آدمی اپنا اندازہ کر لے کہ ہماری نمازیں ساری پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، کچھ ان کے اندر کمی تو نہیں ہو رہی. اور بالغ ہونے کے زمانے سے لے کر کے ابھی تک آپ کی کتنی عمر ہے؟ بالغ ہونے کو بھی چھوڑو، بالغ ہونے کا پتہ نہیں لگتا. 12 سال میں ہوا، 13 میں ہوا، 14 میں ہوا، 15 میں ہوا، کچھ صحیح پتہ نہیں لگتا. اب 10 سال کی عمر کا حساب لگائیں. ہر بندہ اپنے 10 سال کی عمر سے لے کر کے ابھی اس کی کتنی عمر ہے یہ حساب لگائے. پھر اندازہ کرے کہ آپ نے کب سے نماز پڑھنا شروع کی ہے. اگر بچپن سے ہی آپ کے ابو امی نے آپ کو نماز میں لگایا ہے تو الحمدللہ کوئی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نوافل جتنے زیادہ پڑھ سکتے ہو پڑھتے رہو. لیکن اگر آپ کو اندازہ ہے کہ پہلے میرے دوست گندے تھے، میں بھی ان کے ساتھ لگا رہا اور نماز کی طرف توجہ نہیں تھی، 15 سال کی عمر میں نماز شروع کی ہوگی، 20 میں کی ہوگی، 25 میں کی ہوگی، 40 سال کی عمر کے بعد نماز شروع کی ہوگی، تو اپنا اندازہ کرو. پھر 10 سال اور اسی نماز شروع کرنے کے بیچ کا وقت، اس کو دیکھو کتنے سال ہو گئے ہیں. اگر 5 سال آپ نے نماز نہیں پڑھی، 10 سال نماز نہیں پڑھی، تو اگر 10 سال آپ کی نماز رہ گئی ہے تو ہر فرض نماز کے ساتھ 10 نمازیں قضا کریں. فجر کی نماز ہے تو فجر سے پہلے آپ 10 فرض پڑھ لیں 2 رکعت کر کے. ظہر کی نماز ہے تو ظہر سے پہلے یا بعد میں 10 نمازیں پڑھ لیں 4 رکعتیں کر کے. عصر کی نماز ہے تو عصر سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لیں. اور مغرب کی ہے تو مغرب کے بعد 10 نمازیں پڑھ لیں، وہی 3 رکعتیں کر کے. عشاء کی نماز ہے تو عشاء سے پہلے پڑھو تو بھی ٹھیک ہے، عشاء کے بعد پڑھو تو بھی ٹھیک ہے. 4 رکعتیں فرض پڑھی، 3 وتر پڑھا، پھر 4 فرض، پھر 3 وتر. اس طرح سے کر کے اگر 10 نمازیں آپ روزانہ ہر نماز قضا کرتے گئے تو 1 سال کے اندر آپ کی 10 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں گی. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے پابندی کے ساتھ اس طرح شروع کیا قضا نمازوں کا پورا کرنا، اگر بیچ میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے.
کیونکہ آپ اسی راستے پہ تو لگ گئے تھے نا کہ آپ کی قضائیں چل رہی ہیں، لیکن اگر آپ نے پابندی نہیں کی تو پھر وہی لاپرواہی ہوگی، ایک ایک نماز انسان کو کفر تک پہنچانے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کچھ خوبیاں اور اچھائیاں بتائیں گئیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جن چیزوں سے منع کیا گیا، جن کو برا بتلایا گیا، اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا